السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے انجیل مقدس عطا کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بے انتہا عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور محبت عنایت کی عمدہ مثال ہے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی، ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں پر اکساتے رہیں گے، لیکن ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام جیسی نیک ہستیوں کا بھی شیطان ملعون سے کئی بار سامنا ہوا ہے، جن کے قصے ہمیں واقعات کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات مضمون کے حساب سے یہ زبردست واقعہ ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے کا مفہوم بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب تو حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 کھچر ہے تو تم نے ان میں سامان کیا کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا پہلے کھچر میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے۔ ظلم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجے کی صفت ہے، وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ اپنی شفاعت میں سے کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیا میں زیادہ تر ظالم بادشاہ گزرے ہیں، کچھ نیک بھی گزرے ہیں، لیکن اس شمار میں بہت کم بادشاہ ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر وہ چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہو یا غیر مسلم۔ یا اگر اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید طاقت کا نشہ بادشاہ کو اس کے خدا اور دل کی نرمی سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا اس میں تکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ ظلم زمینداروں کو بیچوں گا، وہ بڑے تکبر سے اپنے زمینوں پر یہ کہتے پھریں گے یہ زمین ہماری ہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم سے کون لے گا؟ وہ ملعون بولا یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا، وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ دھڑی کریں گے اور اس سے میں بہت خوش ہوں۔ ہاں میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آج کے دور کو بغیر ملاحظہ فرما لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے، کوئی نیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد آپ چوتھے کھچر میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام چوتھے کھچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا یہ تم کسے دو گے؟ شیطان بولا یہ میں علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں
میں ان کو حسد بیچوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے حسد نہ کرو، نہ حسد کو سراہنے والے بنو۔ جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کسی بات سے حسد کرتا ہے تو ہم اسے مزید ستاتے ہیں کہ وہ چڑھتا رہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ وہ ایک قتل تھا اور اس کی وجہ حسد تھی۔ قابل کو حابل سے حسد ہو گیا اور اسی نے اسی آگ میں جل کر حابل کا قتل کر دیا تھا۔ یہ حسد ہی ہے کہ میں اپنے آپ میں نمایاں جاؤں اور سب کی نگاہیں مجھ پر رہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں یہ حسد علماء اکرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کے بلبوتے پر ایک دوسرے سے حسد کرے۔ پانچویں اور آخری خچر میں کیا ہے؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانچویں اور آخری خچر کے بارے میں سوال کیا کہ اب یہ بتا دو کہ اس خچر میں کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ یہاں عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بد چلن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گی۔ تو یہ واقعہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وضاحتیں موجود ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں وہ قوت بخشی تھی جیسے کہ اس نے اپنے اور نبیوں کو اختیار عطا کیا۔ دوستو، ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے اور کسے دے رہا ہے، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو اپنے دور میں لاتے ہوئے دیکھا۔ محترم عزیز دوستو، آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، کتنے ظالم اور مظلوموں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن میں نے آج تک کوئی انصاف پسند حاکم نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو، ہمارے تاجروں کا حال دیکھ لے، کس طرح وہ چکر بازی اور نصر بازی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھ لے کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو تاجر کیسے اپنی من پسند کے ریٹ لگا لیتے ہیں اور بیچارے غریب سارا رمضان ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے علماء اکرام کا حال دیکھ لے، منبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہی حسد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لے، ہم گناہ کرتے وقت بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے اور طرح طرح کے فساد کرتے ہیں۔ یہ وہی فساد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہمیں یہ سب کچھ شیطان سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید آج کے دور میں شیطان کو یہ سب کچھ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے خود اپنا لیا ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے بادشاہ ہو یا ہم خود ہو۔ ہر طرف فساد، ظلم، زیادتی، دھوکے بازی اور فساد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے قیمتی الفاظ ہمارے حوصلے کا باعث ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔